چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے میں خواب نظر آیا، میری راہ میں صدقہ کر، قربانی کر، 100 اونٹ قربان کر دیے۔ پھر خواب دیکھا، میری راہ میں قربانی کر، میری راہ میں صدقہ کر، 100 اونٹ پھر قربان کر دیے۔ 9ویں رات کو جو آج کی رات گزری، اس میں پھر یہ اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل اس چیز کی قربانی کر جو تجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پیاری ہو، سب سے زیادہ عزیز ہو، سب سے زیادہ تیرے دل کو بھاتی ہو، دل پسند ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں خلیل نے مسئلہ سمجھ لیا۔ صبح ہوئی، سوچا کہ اگر حضرت ہاجرہ کو بتاؤں تو عورت ذات ہے، کہیں گھبرا نہ جائے، ایک ہی بچہ ہے، کتنا خوبصورت ہونہار حسین بچہ ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حسن کا کیا کہنا، جس کی پیشانی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا۔ السلام علیکم دوستو، قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان اور ٹاپک بہت ہی ایموشنل اور خاص ہونے والا ہے، یقیناً ہماری زندگی میں تبدیلی اور چینجنگ لا دینے والا بیان ہے۔ بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور بہت مزہ آئے گا۔ یقیناً بیان بہت ہی قیمتی اور سننے کے لائق ہے۔ چلو بیان کو اب شروع کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر سنتے ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ بیان کو مکمل سنیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ کسی بہت بڑی جگہ دعوت پہ جانا ہے، نہلا دھلا کر ستھرے کپڑے پہنا کر بچے کو تیار کر دو۔ چنانچہ خوشی خوشی حضرت ہاجرہ نے تیار کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ساتھ لے کر چل دیے۔ چھری اور رسی جو تھی وہ بغل میں دبا لی، قربانی کرنی ہے نا بچے کی، اس مولا کو راضی کرنے کے لیے، اس اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کے لیے بچے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے گی، چلاؤں گا، تجھے راضی رکھوں گا، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ۔ غور کرو، آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم معمولی سی بات کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جسے تاش کھیلنے کی عادت ہے وہ تاش نہیں چھوڑتا، جس کو جوے کی عادت ہے وہ جوا نہیں چھوڑتا، جس کو شراب کی عادت ہے وہ شراب نہیں چھوڑتا، جس کو بدماشی کی عادت ہے وہ بدماشی نہیں چھوڑتا، جو بے نماز رہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اور ظالمو کہاں مرو گے؟ آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو دیکھو، اللہ نے بچہ مانگا تو قربانی چھری چلا دی۔ گھر والی کو نہیں بتایا گھبرا نہ جائے۔ اسی کو حفیظ کہتا اٹھا مرسل، اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے خلیل روانہ ہے، اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے چھری خود لے لی، رسی بھی خود لے لی، اس لیے کہتا اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ چھری رسی لے لی، دل بند کی انگلی پکڑ لی، فرزند کو ساتھ لے لیا، تیاری کر لی۔ بڑی عجیب بات کہی کمتر مرحوم نے بھی، کہتا ہے ایک ہاتھ رسی دوجی چھری، دل بند دی انگلی پھڑی۔ ایک ہاتھ رسی دوجے چھری، دل بند دی انگلی پھڑی۔ اے بھی نبی او بھی نبی، حد ہو گئی تعمیل دی۔ اے بھی نبی او بھی نبی، حد مک گئی تعمیل دی۔ تر پہ دو ہے باغا بھرے، رحمت نو جوش آمل لگا، دادا نبی پاک دا اج مرتبے پاون لگا۔
ابراہیم अलैहिस्सलाम चल निकले, तैयारी कर ली। शैतान को बड़ी तकलीफ हुई। मौला को राजी करने के लिए अगर अपने बच्चों को ज़िबा करना शुरू कर दिया ये तो बड़ा अजीम कारनामा होगा। शैतान आया, बाबा बनकर आया। ए अकाइद को तबाह करने वाले हमेशा बाबे ही बने फिरते हैं। ईमान का बेड़ा गर्क करने वाले बाबे। खुदा को लोग नहीं मानते। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाए हुए कुरान की अजमत नहीं, हुजूर की शरीयत की अजमत नहीं, सहाबा किराम का इकराम नहीं, अहले बैत उज़ाम का इकराम नहीं, बाबों के पीछे लगे हुए। शैतान बाबा बनकर और पहले औरत के पास आया। हाँ, ये बाबों वाले मसले हमारे घरों में भी पहले औरतों के पास आते हैं। हाँ, इतना बड़ा सोटा, सर पे पगड़ा, हाथ में तस्बीह नहीं तस्बा, और हजरत हाजरा के सामने आया। कहने लगा पुत्र किथे आई, बेटा कहां तेरा? लगा अपने अब्बा के साथ गया। कहां गया? कि यूं फरमा रहे थे कि बड़ी अजीम दावत है, बड़ी ऊंची जगह कहीं जाना है, इसलिए नहला धुला कर अच्छे कपड़े पहना कर तैयार कर दो। मैंने तैयार कर दिया, अब्बा की उंगली पकड़ के गया है। लगा दावत ना दावत, मुतंजन पक्के हुए हैं वहां। क्या? और हजरत हाजरा के सामने कहने लगा ज़िबा करेगा। ज़िबा छुरी रस्सी साथ ले गया है, छुरी रस्सी साथ लेके गया है, गले पे छुरी चलाएगा अपने बच्चे के। हजरत हाजरा फरमाने लगी बदबख्त, आज तक किसी बाप ने अपने बच्चे के गले पे छुरी चलाई? कौन है ऐसा? कमाल हो गया, कभी ना कभी चलो मजबूरी में सही शैतान भी झूठ बोल दे, सच बोल देता है, झूठ को छोड़ देता है। मुसलमान कब्रों तक झूठ बोलने से बाज नहीं आते, कब्र तक झूठ नहीं छोड़ते, सच बोलना आता ही नहीं। इसीलिए मजजूब हर मौके पे झंझोड़ता है, हर वक्त बड़ी काम की बात करता है मजदूब अलैहि रहमत। इसलिए कहता बेफिक्र ना हुआ कर, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल, आ न जाए दीनो ईमान में खलल, बाद आ बदामल। अपनी नेकियों को संभाला कर, कहीं ऐसा ना हो करी कराई को आग ना लग जाए, बनी बनाए को आग ना लग जाए। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, आखिरी वक्त था तो यूं फरमा रहे थे अभी नहीं, अभी नहीं। अरबी में कहते थे, मैं तर्जमा सुना रहा हूं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो वफात के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा हजरत दुनिया तो मरते वक्त कलमा पढ़ती है, आप ये क्या कह रहे थे कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं? फरमाया शैतान मेरे सिराने खड़ा हुआ था और कहता था अहमद बिन हंबल दुनिया को मैंने फंसाया, तू मेरे फंदे में नहीं आया। मैंने दुनिया को बर्बाद किया मगर तू मेरे फंदे में ना फंसा। तेरे इल्म ने, तेरे तकवे ने, तेरी परहेजगारी ने तुझे बचा लिया। तो मैं ये कह रहा था जालिम अभी तो सांस आ रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मैं इसलिए कहता था ठहर जा, वक्त का इंतजार है मेरा ईमान पे खात्मा होने थे। किसी ने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को एक मर्तबा और ख्वाब में देखा। वो ख्वाब देखने वाला भी कैसा होगा? सारे कह दो सुभान अल्लाह। वो ख्वाब देखने वाला भी कैसा होगा? क्या देखा कि जन्नतुल फिरदौस के बीच में इमाम अहमद बिन हंबल खड़े हैं और बिल्कुल निगाह जमाए हुए अल्लाह पाक का दीदार फरमा रहे हैं, हर वक्त हर आन अल्लाह का दीदार कर रहे हैं। तो ख्वाब देखने वाला कहता है मैंने पूछा इमाम अहमद बिन हंबल से कि सुना था कभी अल्लाह की ज़ियारत होगी, कभी अल्लाह का दीदार होगा, आप
قرآن کی قدر نہیں کرتے، قرآن والوں کی قدر نہیں کرتے، اپنی آگ میں ہی مرتے پھرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے گئے، شیطان حضرت ہاجرہ کو آ کے کہنے لگا قتل کرے گا، چھری چلائے گا، ذبح کرے گا، مجبور ہے اس کو اس لیے کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ہاجرہ بھی روئے گی، پکڑیو پکڑیو، ارے اس بڑے میاں کو پکڑیو رے لوگو، ارے بچے کو ذبح کرنے چلا گیا، اس بڑے میاں کو، اس بزرگ کو پکڑو، اس اللہ والے کو روکیو روکیو، پھڑیو پھڑیو، شور مچا دے گی حضرت ہاجرہ، وہ پیغمبر کی گھر والی ہے۔ فرمانے لگی اللہ کا حکم ہے کہ ہاں، رونے لگی اور فرمانے لگی او خلیل، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، یا آپ نے کیا کیا؟ بچے کو لے گئے، خود چلے گئے، مجھے عورت ذات سمجھ کر چھوڑ گئے، مجھے کمزور سمجھ کر چھوڑ گئے، ارے مجھے بھی ساتھ لے جاتے، آپ اپنے اللہ کے نام پر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاتے، میں ہاتھ پکڑ لیتی، میرا بھی حصہ پڑ جاتا، میں بھی ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی، کبھی اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت میرا بیٹا حرکت نہ کر دے۔ اور شیطان کو فرمانے لگی یہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل ہو، سب کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو۔ فرمانے لگی بس کر لائل اپنی قالو قیل بھی، اور میں بھی تیار ہوں، میرا اسماعیل بھی، ہزاروں اسماعیل ہو، اللہ کے نام پہ قربان کر دوں۔ کنکریاں ماری ہیں حضرت ہاجرہ نے شیطان کو، چنانچہ آج بھی وہاں کنکریاں مارنی پڑتی ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا بچہ کہاں چلے ہو؟ انہوں نے کہا ابا کے ساتھ دعوت میں۔ انہوں نے کہا دعوت نہ دعوت، ذبح کرے گا تجھے۔ اس نے کہا بدبخت، کبھی آج تک کسی باپ نے بچے کو ذبح کیا؟ انہوں نے کہا مجبور ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، مجبور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر اس کا حکم ہے تو کہاں حکم اس کا اور میرا گلا، میں جو تیار ہوں، اس کے نام پہ قربان ہونے کو میں تیار ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں اٹھا کے ماری، وہاں بھی مارنی پڑتی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آ گیا اور کہنے لگا دیکھو جی بڑھیپے کی اولاد ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، نور نظر ہے، لخت جگر ہے، پیارا بیٹا ہے، اور قربانی کر دو، اور صدقہ کر دو، اونٹ ذبح کر دو۔ بھلا بچے کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ وہ تو نبی تھے، فوراً شیطان کو کنکریاں ماری، چلے گئے۔ پہاڑی پہ سامنے بٹھایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا، پر دیکھو تو صحیح نبی کی آل میں بھی کچھ اثر ہے، نبی کے بیٹے میں بھی کچھ اثر ہے۔ باپ بیٹے کی جو وہاں پہاڑی پہ گفتگو ہوئی، اللہ پاک کو اس پر پیار آیا، قرآن میں نقل فرما دیا۔ فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، اور میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، پہاڑی پر سے دیا باز، پہاڑی پر سے دیا باز، اسماعیل ادھر آؤ، خدا پاک کا ارشاد یہاں آ کر سن جاؤ۔ سامنے بٹھا لیا اور فرمانے لگے، پدر بولا کہ بیٹا آج، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں،
خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، خدا کا نام لے کر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا صلاح ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا پروگرام ہے میرے لخت جگر، میرا تو یہ پروگرام ہے۔ آگے سے آواز آئی، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ او میرے باپ ابا، جو حکم ملا ہے دیر نہ کرو، جلدی کرو، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ثابت قدموں میں سے پاؤ گے، استقلال والوں میں سے پاؤ گے۔ اور دو مشورے دیے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، چھوٹی سی عمر میں، 6-7 سال کی عمر ہے۔ فرمایا ابا آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا لخت جگر ہوں، چھری چلے گی، گلا کٹے گا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، مجھے رونا آئے گا، کہیں پدری شفقت باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نظر نہ آئے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، اور میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، توجہ کرو، میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت حرکت نہ کر دوں، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر لیا۔ یہ نہیں کہ حضرت خلیل روئے ہوں، ہائے اب بچہ چلا جائے گا، جدا ہو جائے گا، اب کٹ جائے گا، یا بیٹا رویا ہو۔ اندازہ لگاؤ، اسی کو کہتا فلما اسلما وتلہ للجبین۔ کیا عجیب ترجمہ کیا حفیظ نے، کہتا ہوئے اب ہر طرح تیار ہوئے، اب ہر طرح تیار، دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے پیروں میں خود بخود آ کے لیٹ گئے، اور انہوں نے پھر سر پہ پیار نہیں کیا، ماتھے پہ بوسہ نہیں دیا، اسی لیے کہتا پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، یوں گوڈے کے نیچے، گھٹنے کے نیچے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو دبا لیا اور چھری چلائی۔ اللہ پاک نے چھری کو حکم دے دیا، خبردار اگر ایک بال کاٹا، نیچے نبی ہے، اور وہ نبی ہے جس کی پشت میں سے، جس کی نسل میں سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں۔ چھری کو اللہ نے دھمکی دی، اگر ایک بال کاٹ دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔ اب مسلمانوں، چھری ڈر گئی، ہم قبروں تک نہ ڈرے۔ چھری نے نہ کہا، اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، چھری چل رہی ہے، کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا شاید اللہ کو یہ میرا مشورہ منظور نہیں، آپ اپنی پٹی کھول دیں، شاید مولا کو یوں منظور ہو باپ بیٹے کی نظر بھی ملے، چھری بھی چلے، یوں منظور ہو۔ چنانچہ پٹی کھول دی گئی، پھر بھی چھری چلائی، کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے مشورہ دے دیا کہ چھری کی نوک رکھ کر میرے گلے پہ نبوت کا سارا وزن ڈال دو۔ چنانچہ ایسا کیا گیا، چھری لکڑی کے دستے میں گھس گئی، لکڑی کے دستے میں تھوڑا سا راستہ ملا، اس میں گھس گئی، مگر نبی کا بال نہ کاٹا۔ بس آواز آئی ونادیناہ ای یا ابراہیم، اے
ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. وفدیناہ بذبح عظیم، یہ جنت کا دمبا میں نے بھیج دیا ہے، اسے ذبح کر دے. ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو ذبح کیا، آسمانوں میں شور مچ گیا، عرش ہلنے لگ گیا. آج نبی کے گلے پہ چھری رکھی گئی. جبریل امین تشریف لائے، حضرت خلیل کا ہاتھ تھاما اور مولا کی طرف سے امتحان میں کامیابی کی بشارت دی اور فرمایا خلیل یہ تیرا عمل ہمیں اتنا پسند آیا، اتنا محبوب لگا، اتنا مرغوب لگا. قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں. انشاءاللہ ثواب کی نیت سے دوسروں کو شیئر کریں، یقیناً بہت فائدہ ہوگا. کہ قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوتے ہی ایسے ہیں، سننے کے لائق ہوتے ہیں. چلو بیان کو اب ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.